اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات کی دلی دعاؤں قبول اور منظور فرمائے اور دانیہ نے مجلس کی توفیقات خیر کی اللہ اضافہ فرمائے ملک پاکستان نو خالق آمن تک گہوارہ بنائے مظلومان کوئٹہ دے لاحقین نو خالق استقامت اور صبر جمیل عطا فرمائے دہشت گردان نو خالق نستو نابود فرمائے میرے محترم سامعین جتنا میں محسوس کیتا ہے بندے سردی دا شکوہ کر رہے ہیں جڑا بندہ پڑھنا نہیں ہوتا ہے وہ بھی سردی دا شکوہ کرتا ہے اور جڑا سننا ہے وہ بھی تقریباً بار بھی کیا سردی دا شکوہ کر رہے ہیں کہ سردی بہت ہے لیکن جس ماحول مجلس ہو رہی ہے اتنے سردی دا شکوہ بار کرنا انتظامیہ کی توحید جڑا بندہ معمولی تھے کوئی سردی اس وقت کوئی موجود نہیں میں محسوس نہیں کر رہے یعنی اتنا خوبصورت انتظام جنہوں دوستان کیتا ہے اور اتنا ہٹنا دا انتظام کیتا ہے بند بالکل احساس نہیں ہو رہا تو بار سردی دا شکوہ کرنا یہ پھر انتظامیہ کی توہین ہے بلکہ میں سمجھنا کہ اس انتظامیہ دے کرو کار بچے رحمت اور برکت واسطے ایک بار درود پڑھ لیا جائے میرے محترم سامعین اس مجلس کی طرح پوری دنیا تے ایام فاطمیہ منائے جا رہے ہیں اور حضرت سیدہ دا ذکر خیر کیتا جائے حضرت سیدہ دا ذکر جس انداز نہ الحمدللہ اسی باقاعدہ ایام وچ بھی کرنے اور اس کو علاوہ بھی سال جلال بطول کا تذکرہ جاری رہتا ہے حضرت سیدہ دے متعلق چند چیزیں ایسی ہیں جنہیں پوری دنیا میں تو واقف ہے کہ جناب سیدہ رسول اللہ دی بیٹی نے دختر نیک اختر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین شریفین دی والدہ گرامی قدر نے ایک وہ تعارف نے جنہیں پوری دنیا میں یاد ہے کم از کم بندے انہاں تے جانتے ہیں کہ بی بی پاک نبی پاک دی بیٹی نے بی بی پاک حضرت علی علیہ السلام دے زوجہ نے بی بی پاک حسنین شریفین دی والدہ ماجدہ جڑا بندہ رسول اللہ دیاں 4 بیٹیاں بھی تسلیم کرتا ہے ایک گل تو وہ بھی واقف ہے اسی 4 بیٹیاں تسلیم نہیں کرتے جنہیں لوگ نبی دیاں 4 بیٹیاں بھی تسلیم کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں نسل رسول ایک ہی چوئے جس بی بی وچوں نسل رسول باقی ہے جس بی بی وچوں اولاد رسول باقی ہے اور جس بی بی دی وجہ تو اجے تک رسول اللہ دی آل باقی ہے وہ جناب سیدہ ٹھیک ہے جناب سادہ مطلب یہ نہیں کہ اسی صرف لوگوں تسلیے کہ بی بی پاک نبی دی بیٹی نے یہ بھی اس دس لیا لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسی صرف یہ تسلیے حضرت علی دی زوجہ نے ضروری نہیں صرف ایک تسلیے وہ لوگوں کو پتہ ہے آلریڈی دسنا کی چاہتے ہیں وہ جو کم از کم اسی دسنا چاہتے ہیں اتنا خوبصورت انتظام کر کے لیکن میں بہت اندروں مطمئن ہویا اس انتظام تے تو آڈے پہن کا اچھا انتظام ہے سارے کھڑے ہوں کا اچھا انتظام ہے اتنی محنت تو بعد اسی بھی صرف یہی دس چاہیے کہ بی بی سرکار دو عالم دی بیٹی نے بھئی ہے بڑا کمال تعارف حضرت علی دی زوجہ نے یہ بھی کمال تعارف ہے حسنین شریفین دی والدہ گرامی نے یہ بھی کمال تعارف ہے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے اجے اسی محنت کر رہے ہیں اسی کوشش کر رہے ہیں کہ بندیاں تک کسے طریقے گل پہنچائیے صرف نبی دی بیٹی صرف حسنین دی والدہ صرف حضرت علی دی زوجہ ہی زہرہ نہیں دین دی ضرورت کا نام ہے فاطمہ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے پوری جس
طرح میں چاہتا سا جی کہ مجلس کا جنا اچھا ماحول بنے اس ماحول نال سنی جائے الحمدللہ دین دی میں عرض کیتی ہے ضرورت کا نام ہے ذہن لفظ ضرورت تے ذرا توجہ کرنا میں جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے سورہ مبارکہ اخلاص دیا قل هو اللہ احد میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے اللہ ایک ہے اگے لفظ ہے اللہ الصمد جڑا میرے کول قرآن پاک ہے ادھر ترجمہ کیتا گیا شاہ رفیع الدین صاحب نے اللہ الصمد اللہ بے احتیاج ہے اللہ بے احتیاج ہے یعنی اللہ وہ ہے جس کو کسی کی احتیاج نہیں جو کسی کی احتیاج رکھے اسے محتاج کہتے ہیں جو کسی کی احتیاج رکھے اسے بہت شکریہ کہ بلا محتاج کہتے ہیں اور وہ ساتھ وہ ہے جو کسی کی محتاج نہیں وہ کسی کی احتیاج نہیں رکھتا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہن میں دا ترجمہ ذرا اور بھی آسان بچیاں واسطے کرتے ہیں بے احتیاج اسے کہتے ہیں جو بے ضرورت ہو جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو ہاں اس کی سب کو ضرورت ہو جس کی سب کو ضرورت ہو اور اسے کسی کی ضرورت نہ ہو اسے صحرا بھی سجدہ کرتے مولا بانو جزائے خیر عطا فرمائے میں اللہ دی شان اس حوالے نہ پڑھ رہا ہوں کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں اس کی سب کو ضرورت ہے ہمارا وہی اللہ ہے ہمارا وہی اللہ ہے ہاں ساڑھے عقیدہ توحید تھے مہربانی کر کے بندے شک نہ کرن اگر کوئی ایسی گل سنی جاندی ہے تو میرا خیال ہے جڑا بندہ کوئی ایسی گل کرتا ہے جدے وچ شک پیندا ہے کہ انہاں دا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں میرا خیال ہے بہت اچھی گل ہے کہ اس گل دی وہ تشریح کرے وضاحت کرے وضاحت خود کرنا آسان ہے تو جدو کوئی وضاحت منگے پھر دسنا مشکل ہے میرا خیال ہے وضاحت خود کرنا بڑا آسان ہے وہ خود ہی وضاحت کر دینی چاہیے جدو وضاحت کوئی منگے نا جی وہ تو ذرا بندہ پریشان ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ میں کدھر ایک خطبہ سنیا کسی مہربان کو خطیب پڑھ رہا سا انہاں کیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں مومنہ دی نماز بھی میں ہاں مومنہ دا روزہ بھی میں ہاں مومنہ دا حج بھی میں ہاں وہ بندے منہ بنا لیا انہاں کہا جی دسو جی ہر شاہی مولا علی ہو گئے تو نماز کتنے گئی تو روزہ کتنے گیا تو حج کتنے گیا وہ دی تشریح ضروری ہے وہ دی تشریح ضروری ہے میں کیتی میں انہیں کر دینا جب بندہ کوئی آندہ نا کہ حضرت علی فرمایا میں مومنہ دی نماز بھی میں ہاں مومنہ دا روزہ بھی میں ہاں مومنہ دا حج بھی میں ہاں اگر امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اگر مولا علی نے یہ فرمایا ہے تو یہ مطلب ہے نہیں کہ مومن نماز بھی چھڑ دیں روزہ بھی چھڑ دیں حج بھی چھڑ دیں اصل پریشانی اس بندے کو یہ ہوتی ہے کہ یار یہ مطلب ہے کہ علی ہی ساڈا نماز نے علی ساڈا روزہ نے تو جڑا ساڈا اگے ہی دشمن ہے وہ سن دیا سارا رولا پا دینا ہے وہاں لو جی سن لو یہاں دی نماز بھی علی جے یہاں دا روزہ بھی علی جے تو یہاں دا حج بھی علی جے وہ پھر بندے تے گلاں کرنیاں نے کہ انہاں نہ کسی نماز دی ضرورت ہے نہ انہاں کسی روزے دی ضرورت ہے نہ انہاں حج دی ضرورت ہے لو جی علی علی ہے تو بس علی ہے بڑے بندے پریشان ہوندے نے ساری گلاں سن کے ساڈا حق ہے کہ جڑی گل کریے اودی وضاحت کریے کیا بات ہے تہاڈی گل میں بیان جڑی گل کریے اودی وضاحت کریے ایک بندہ آندا ہے کہ حضرت علی دا ایک باری نام لئیے تے پورے قرآن دا سوال ہوندا ہے وہ آندا لو جی قرآن تو بھی گئے انہاں نوں قرآن پڑھن دی بھی ہاں ضرورت ہے ایک بندہ آندا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی قبر اطہر دی زیارت کریے تے 70,000 حج دا ثواب قرآن دا لوگ ہے یہ جنیاں گلاں ساریاں ہیں صحیح وضاحت نہیں آواز رو جناب میں جناب کی توجہ سلام پیش کر رہا ہوں آج میں سمجھنا وضاحت نہیں وہ وضاحت کرو گے تو بندہ مطمئن ہوئے گا وہ وضاحت یار کر دینی چاہیے وضاحت نہ ہوئے تو بندہ مطمئن نہیں ہوتا لوگوں کا بھی اعتراض لیندے ہو تو سارا جہان آتا لو جی چھڑ گیا جی ہر شہر اللہ دے بندے ہو وضاحت کرو میرا خیال ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں وضاحت کاری دیا یار میں کسی آخیا تو نہیں مجھے میرا دل کرتا ہے چونکہ میں چاہنا
کہ میرے مذہب پہ ہر ویلے بندے جھوٹے اعتراض ہی نہ کرتے رہے، وضاحت کر کے شاید کوئی مطمئن ہو جائے۔ ساڑھے تے مطمئن تے بندے گھٹ ہی ہوندے ہیں، لیکن ساڈا کام ہے وضاحت تے ضرور کرنی چاہیے۔ یہ جڑا حضرت علی علیہ السلام دا اسم گرامی لین نا پورے قرآن دا ثواب ہوتا ہے۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ اسے قرآن ہی چھڑ دئیے، قرآن دی تلاوت ہی نہ کریے، اسی قرآن میں حفظ ہی نہ کریے۔ یہ دا مطلب قطعاً نہیں کہ حضرت علی دا نام لو تے قرآن چھڑ دیو۔ اللہ دیو بندیو، حضرت علی دا اسم گرامی محبت تے عقیدت نہ لیا پورے قرآن دا ثواب ہوتا ہے۔ قرآن پھر بھی قرآن ہی ہے، جس مقصد واسطے قرآن آیا وہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ تے اللہ نے ایک تول دسیا، تول کہ اتنا عظیم نام ہے۔ اچھا یہ تے ایک راز ہے، میں جو کوئی سمجھ سکیا میں دسنا راز کی یہ تے ایک بار یا علی آکھیے تے پورے قرآن دا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ یا علی آکھن والے نو ہدایت ہے کہ جنی ہدایت پورے قرآن نو پڑھن نال ہوندی ہے نا، تو علی نو ایج من جا ایک بار علی آکھے تو ساری ہدایت واڑی کیا بات ہے، ہائے ہائے تو انج کر کے ہو جا، تو ایک بار یا علی آکھے۔ مثلا قرآن پورا پڑھ کے میں پورا قرآن الحمدللہ پڑھن تو بعد کہ میرا اس نتیجے تے پہنچیا یہ قانون دی کتاب ہے جڑی دس دی ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اے پورے قرآن دا ثواب ایسے بندے نو یا علی کہن نال ملتا ہے جڑا ایک بار یا علی آکھے تے پوری طرح سمجھ جائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جناب شکریہ، مولا تعالیٰ جزائے خیر۔ اچھا ایک اور گھر سی کہ 70,000 حج دا ثواب ہوتا ہے۔ ایک باری حضرت امام حسین دی قبر دی زیارت ہے، تو میں قصیدہ کتنا سنیا، وہ کتنے اس قسم دی کو گفتگو سی، میں نے قصیدہ نہیں یاد، وہ دا مفہوم میں نے یاد۔ جی میں کئیاں بندے قصیدہ یاد نہیں ہوتا تے طرز یاد نہیں، میں نے سمجھو کہ وہ طرز جی یاد وہ دے بچ مفہوم دی طرز یاد۔ مفہوم دی طرز یہ سی کہ جڑا حضرت امام حسین دے قبر دی زیارت کر لیتا ہے انہوں حج دی کی لوڑ ہے، انہوں حج دی کی لوڑ ہے۔ ایک جملہ آکھن لگا، یہ تو میں لمبی بحث نہیں کرنی، میں جناب سجدہ دی بارگاہ نذرانہ پیش کرنا ہے۔ میرا خیال ہے میرا آ گیا، شاید آج میری ڈیوٹی شاید امام زمانہ ہی لائی دو کہ میں انہاں گلاں دی وضاحت کاری دے۔ میں تمہیں گل دساں، حضرت امام حسین علیہ السلام دی زیارت دا ثواب 90,000 تک دی روایت بھی موجود ہے، تو 90,000 حج بھی غیر مقبولہ نہیں، مقبولہ حج دا ثواب دسیا گیا ہے۔ اور ایک تے روایت اس طرح دی ہے کہ ایسا حج جڑا کسے معصوم نال کیتا ہوئے، کسے معصوم دی مائیت کیتا ہوئے، ان حجہ دا ثواب امام حسین علیہ السلام دے قبر دی ایک زیارت۔ میں انہیں اعلان کرنے لگا تو وضاحت بندے سن لیں، اپنے بچے بھی ذرا سن لیں تے بیگانے بندے بھی سن لیں۔ حضرات حضرت امام حسین علیہ السلام دی قبر اطہر دی زیارت دا ثواب ہے، حج پھر اوتھے ہی ہوندا ہے جتھے حسین کیتا سی علیہ السلام۔ بہت شکریہ مولا جی، تمہیں جزائے خیر دے۔ میں کہنا حج پھر اوتھے ہی ہوئے گا جتھے حضرت سجاد علیہ السلام نے کیتا سی، حج اوتھے ہی ہوئے گا جتھے رسول خدا نے کیتا سی، حج اوتھے ہی ہوئے گا جتھے حیدر کرار نے کیتا سی۔ حج دی اپنی پوزیشن اوتھے ہی، حج دی اپنی پوزیشن اوتھے ہی ہے، اور حج باقاعدہ حج ہے۔ حضرت زین العابدین اوتھے حج کیتا ہے، 5 حج پیدل حضرت امام حسن نے کیتے ہیں، کتے کیتے ہیں؟ یا کوئی بندہ میں نے جواب دے دے کہ کیا واقع کربلا تو بعد قبر شبیر کربلا جو بڑھن تو بعد حضرت زین العابدین حج پھر کتے کیتے ہیں؟ کربلا کے مکے، بولو بولو بولو، مکے حج اوتھے ہی ہونے جتھے یہ نہ کیتے، پھر پہنا حج اوتھے ہی ہونے جتھے یہ نہ کیتے۔ اصل گل پتہ کی ہے، اصل گل ہے کہ حج دا ایک فلسفہ ہے، وہ بھی قرآن وچ موجود ہے کہ میرے گھر کا طواف کرو،
اور دلوں کے میل کو صاف کر لو. حج میں جانے سے دلوں کے میل صاف ہو جاتے ہیں. 70,000 کا ثواب اسے ملتا ہے جو شبیر کی قبر سے ہو کے آئے پھر دل میں کوئی میل نہ رہے. مہربانی جی سارے لوگ سبھی کو پھر دل چ میل دی کوئی گنجائش نہ رہے. یہ وضاحت تو یہ کچھ نہیں جی. میری بات حضرت علی نے اگر فرمایا ہوئے مومنہ دی میں نماز ہوں, مومنہ دا میں روزہ ہوں, یہ دا مطلب ہے مومن نماز بھی چھڑ دیں تے روزہ بھی چھڑ دیں. ایک آتا نے ایسی گل کوئی نہیں, نہ ساڈا نظری ہے کوئی بندہ یہ دے مطلب سوچے بھی. میں دس دینا کہ اگر امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ میں مومنہ دی نماز ہوں, کیوں کی تھوڑی کیا بات ہے کتنا میں عرض کر رہا ہوں, میں وضاحت دے رہا ہوں تاکہ بندے شک نہ کرنے کے بے نماز نہیں. کوئی بندہ شیعوں کو بے نماز نہ کہے. جو قوم آج تک قاتل کا خنجر نہیں بھولی وہ مقتول کا سجدہ کیسے بھول گیا. سبحان اللہ یا کمان. یہ سارا ماتم اور احتجاج شمر کے خنجر کی وجہ سے ہے. جو قوم شمر کے خنجر کو نہیں بھولی وہ مقتول اور مظلوم کا سجدہ کیسے بھول جائے گی, کیسے ہو سکے. میرے عزیز دوستو, اگر حضرت علی نے فرمایا تو میں تو ہم نے کل دسا. امیر المومنین نے فرمایا مومنہ دا میں نماز ہاں, مومنہ دا روزہ, مومنہ دا حج. اگر امیر نے فرمایا وہ ایک طریقہ ہے, میں ٹیچر ہوں, پڑتال کر لوں. پڑتال اس طرح ہوتی ہے کہ جواب سامنے آ جائے. انہیں میں تمہیں پڑتال دس دینا. اے اللہ دا قرآن ہے, یہ تسی نماز دی شان پڑھو تو پتہ لگے گا کہ علی کیوں آکھیا میں مومنہ دی نماز. ہاں ہاں پڑھو نا, نماز دی شان نہ پڑھ دینا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. میں سمجھداراں تو صدقے ہیں ایس بڑے 15 کو بندے اس گل تے پہنچ گئے نا تقریباً جڑی میں کرنا چاہنا. نماز کا دے واسطے اتری ہے جی, پالے ٹھرنا واسطے, اور نماز بندے نے بیزار کرنا واسطے نہیں. نماز کیوں آئی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ڈاکٹر گولیاں 3-4 کٹھیاں دے دیں تے بندہ آندا ان وہ آندا ایک اس واسطے ایک اس واسطے ایک اس واسطے ایک اس واسطے, وہ آندا ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر گولیاں دے کے دس دیندہ ایک آدھے واسطے نہیں. اللہ نماز بھیج کے دسیا نہیں ایک آدھے واسطے, اللہ روزہ بھیج کے دسیا نہیں ایک آدھے واسطے, اللہ حج بھیج کے کہنا دسیا نہیں ایک آدھے واسطے. میں کہ اللہ نماز کیوں واجب کیتی گئی؟ خالق نے فرمایا 21 پارے پہلی آیت پڑھ کے دیکھ لینا. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے سورہ مبارکہ العنکبوت, خالق کائنات نے فرمایا ان الصلاۃ. ایک باری میں وہ آیت میں ذرا کر کے سامنے رکھنا اور ذرا برکت ہو جائے گی. وہ یار ہونے شاہ جی میں پڑھ سنتا سب شاہ جی میں پڑھتا سب ختم لوگ دیندے نے سنتے سب اگے کھانا رکھ کے اگے کھانا رکھ کے تے اتنے لوگ پھر تو 4 آیتاں پڑھتے ہیں یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تے کھانا برکت والا ہو جاتا ہے. قرآن تے اگے کھانے تے پڑھیے تے برکت ہو جاتی تے قرآن ہی اگے ہوئے. بولو نا پھر کنی برکت یار ہوئے گی. ہم سامنے قرآن آ گیا تو ہم نے پھر آیت مجیدہ پڑھنا. یہ 21 پارہ جی پہلی آیت مجیدہ ہے. اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کا یہ کام ہے کہ یہ روک دیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. جو نماز برے کاموں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے, یہ ہے فلسفہ نماز. جب نماز روکتی ہے نا برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے, جب نماز کا مقصد ہی برائیوں سے روکنا ہے, اسی لیے علی نے کہا میں تمہاری نماز ہوں. نماز کا مقصد ہے یہ روک دیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. علی کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے ماننے والوں سے بے حیائی سے بھی بچا لے, برے کاموں سے بھی بچا لے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں مومنہ دا روزہ پھر روزہ نہ رکھی نہیں. قرآن جو پڑھنے ہیں روزہ کا دے واسطے آئے پڑھ لینا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کئی بندے چپ کر گئے پھر روزے آؤں گے تو روزے والی آیت بھی پڑھ لیں.
پہلے شروع 2 مہینے ہو گئے اللہ دے بندے تسی چپ کر جاؤ گے روزے تاں بھی آنے ہمارے چگے بولتے رہو گے روزے تاں بھی آنے ہیٹر چلتے رہے تاں بھی آنے رمضان مبارک ہے تو میں کئی بار دسیا بھی جنہ ساڈے واسطے مبارک ہے نا کسی اور واسطے گھٹ ہی مبارک ہو ساڈے واسطے ایڈا مبارک چند ہے جہے سارا سال بندے سانو کافر آندے نا یہ ایڈا مبارک چند ہے کہ جویں نظر آتا نا اسی ویلے حلال کمیٹی کا سربراہ اعلان کرتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے تو ٹی وی تے لکھیا آ جاتا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق صبح سحری کا یہ وقت ہے پڑھے لکھے بندے وہ تو حساب لا جاندے نے اوے بکواس نہ کرو کبھی کافراں دی بھی فدا ہوئی ہے ساڈے واسطے بڑا مبارک مہینہ مہربانی کرو ساڈے واسطے انتہائی مبارک مہینہ اگر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہوئے کہ میں مومنہ دا روزہ تے روزے دی شان قرآن چو پڑھ لوں اللہ فرماتا ہے ایمان والو اے ایمان والو روزہ ایمان والے تے فرض ہے میں پھر اچھی اعلان کرنے لگا کوئی بے ایمان رمضان دی ٹینشن نہ لے یار جدے واسطے آئے وہ تو سوچے دوسرے نو سوچن دی کی لوڑ ہے ایک کدے واسطے آئے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پہ روزے لکھے گئے ہیں اے ایمان والو تم پہ روزے لکھے گئے ہیں جس طرح روزہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے علی امیر بھی صرف ایمان والوں اشہد ان امیر المومنین علی مومنوں کے امیر ہیں روزہ مومنوں پہ واجب ہے اگر میں نبی پاک دی اس حدیث کے مطابق ترجمہ کرنا شاید تھا کہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان والے کی کیا علامت ہے فرمایا اس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے جس کے دل میں محبت علی ہو وہ مومن ہے جس کے دل میں علی علیہ السلام کی محبت نہیں نبی نے فرمایا وہ منافق ہے کہ جب مومن آنتے ہی علی نال محبت کرنے والے ہوں تو پھر میں ترجمہ کرنے لگا سنبھل کے بیان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام حدیث رسول کے مطابق ترجمہ بنتا ہے اے علی والو تم پر روزے فرض کر بھائی صدقے جاؤں اپنے کسے مرضی نہ دعوت دے چھوڑو یہاں کی اے علی والو تم پر روزے میں تمہیں گھر دا چاہوں اے ایمان والے تے فرض ہے جیڑا بندہ کو سوچ سکتا ہے کہ یہ جڑا سا سوچ جنا رکھا ہے یہ دی خدمت کوئی اہل حدیث کرے تواڈے امام پورے جالے لگ جان وہ فرمائے بنڈ والے آ کے لڑ آپ ہی لڑ گے نا جے اس جنا دی شبیر اٹھے پانے نے تے تساں خدمت کرنی ہے تے تساں پانی پیانا ہے تے تساں کیونکہ ہے ہی تواڈے امام پور جو جاڑے لانے تے تساں صفائی رکھنی ہے تے تساں اپنی مسجد نماز پڑھنی تے تساں ہے تواڈی رکھو نہ رکھو روزے ہیں تواڈے نماز پڑھو یا نہ پڑھو ایک کر مومنو ہے یہ تواڈی یہ فرض ہی جدوں ساڈے تے ہوئے نے یہ مطلب ہے سانوں تے مذاق نال بھی لوکی مومن آندے نے جڑا بندہ نماز نہ پڑھے تو کہندے نے مومن جو ہویا 12-1 بجے سموسہ کھاندا ہوے نا شیعہ تے بندے ویکھ کے کی آندے بھائی یہ روزہ رکھیا اونے اینوں کی رکھن دی لوڑ ہے مومن تے یہ روزے اور بندے بھی نہیں رکھتے انہوں نے کوئی نہیں آندا صحابہ نوں مانتے ہو تے روزے نہیں رکھتے یار روزے کئی بندے نہیں رکھتے نماز بھی کئی بندے نہیں پڑھتے کدی کسی نو آکھیا ہوئے کہ مندا تو صحابہ نوں ہے تے پڑھدا تو نماز بھی نہیں مندا تو صحابہ نوں ہے تے رکھدا تو روزہ بھی نہیں ساڈے تے کتا ہی ویکھ کے بندے آندے نے مندے تے علی نوں تے پڑھدے نماز بھی نہیں مندے تے علی نوں تے رکھدے روزے بھی نہیں یار روزے وچ برداشت نہیں نہ انہوں بے نماز ویکھ سکدے نے نہ انہوں بے روزہ ویکھ سکدے اگر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں مومنہ کا روزہ تے دا کی مطلب نکلیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے
جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بھئی کیا بات ہے 4 بندے بولے نے جب 3-4 بندے بولن تے دوجے چپ کر جان تے پھر لوکی باہر نکل کے آتے نے نال لے اندے ہوندے نے میں کی گل پہ دسدا جی میں کلا ہے اجے ایک میرا بیٹا نال یعنی شاگرد نال تے ایک میرا ڈرائیور ہوندا شاہ جی ہوندے نے اسی پرائیویٹ بندے تقریباً ہوندے ہیں پرائیویٹ تو ملنے ہاں تے ایک تے گڈی چ ہوندا نے تے جڑا دوجا ہے وہ بھی ٹر گیا جو بھی داد دے چھڑدا تے اندر نال لے آندا ہے بھائی ہن تساں ہی بولنا ہے تسی سارے بندے مہربانی فرماؤ کہ روزہ کدے واسطے تقوی واسطے کدے اللہ لکم روزہ کی مقصد ہے متقی بن جاؤ متقی بن جاؤ روزے دا مقصد کی ہے بندے متقی ہو جائے جتوں اللہ ڈکدا ہے اتھوں رک جائے جتوں اللہ ڈکدا ہے اتھوں رک جائے روزے دار تے سموسہ 12-1 بجے حرام ہوندا ہے پھر بیانا سموسہ 12-1 بجے روزے دار تے حرام ہوندا ہے روزہ سکھاندا کی ہے تو میں دسنا روزہ بندے نو شام تک سکھا چھڑدا ہے جدوں دی مرضی نہ ہوئے حلال بھی حرام ہو جائے کیا بات ہے جدوں دی رضا نہ ہوئے خالق دی وہ تو حلال چیزاں بھی کیا بات ہے حرام ہو جاتی ہیں میرے عزیز دوستو نماز سکھاندی ہے بے حیائیاں تو دوری علی فرماندے نے میں مومنہ دی نماز ہاں اگر حضرت علی فرمایا اگر مومنہ دا روزہ میں ہاں یہ دا مطلب ہے نہیں کہ مومنہ روزے تو چھٹی ہو گئی ہے اصل گل ہے کہ جس طرح روزہ بتا دیتا ہے کہ یہاں کھانا ہے یا نہیں ہاتھ بڑھانا ہے یا روکنا ہے بڑھانا ہے یا روکنا ہے جدھر نہیں روزہ وہ کھا جاتا ہے دوجہ در نہیں میرا روزہ ہے ایتھوں میں اگے نہیں ہونا میرے واسطے حد دے جدوں غروب ہوئے گا ٹائم ہوئے گا ادو کھاواں گا اجے میری حد دے پاویں روزے دار بہت جمرود پہ شام تک لگا پھرے کہ جتھے کھولیا میں کھولنا ہے ادھر ہاتھ کیوں نہیں کرتا ہاتھ روک لے ہے بوجھے وچ روک لے ایک کنے دسیا روک جا کنے دسیا روک جا روزے تے دسیا نہ روک جا جتھوں اللہ راضی نہ ہوئے روزہ اتھوں روک دے نا تا علی فرمایا میں مومنوں کا روزہ ہوں جہاں سے وہ روکتا ہے وہیں سے علی روکتا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین زندہ باد زندہ باد میرے عزیز دوستو میں دو ترے وضاحت ٹھیک کر دیتی ہیں حج دا مقصد ہی دس دے حج دا مقصد قرآن پاک میں موجود ہے اور سورہ حج وچ موجود ہے اگر تسی یاد کھو تو برکت واسطے وہ بھی آیت ذرا کھول کے سامنے رکھ دی یہ سورہ مبارکہ حج ہے دیکھو تسی قدرتی دیکھو آ گئی میں انج کیتا تے پھولنا نہ پیا سامنے قدرتی امداد ہو رہی ہے کہ سامنے واحد آ گئی اللہ فرماتا سمول یکزو تفسہم میرے گھر کا طواف کرو اور دلوں کے میل دور کر لو دلوں کے میل دور کر لو یہ دا مطلب ہے حج دلوں کے میل دور کر دیں حج دلوں کے میل دور کر دیں وہ میں پریکٹیکلی دیکھیا بھی کر دیں پریکٹیکلی وہ حج کبھی پتہ لگتا ہے وہ کسی حاجی کو پوچھا جے کسی دھیان نال کیتا ہو جڑا کھجڑ ہو گیا آ گیا وہ بھی میں نہیں گل کرتا جنہیں دھیان نال میں دھیان نال کر کے آیا اج جڑے ویلے اسی بیت اللہ وچ زندگی چ پہلی باری داخل ہوئے بیت اللہ ول سانوں دسیا گیا کہ پہلی نظر بیت اللہ تے پوے نا براہ راست تے جڑی دعا کریے اللہ قبول کر جڑی برکت ہے حضرت بیت اللہ وچ پہلی مرتبہ سا ویکھیا دل دی دعاواں کیتیاں تے جڑا طواف شروع ہوا ہے تے پھر بیبیاں بندے کٹھے ہو اینا بھی نہیں سی کہ پہلے ٹائم بندے کرنا تے پچھلے ٹائم عورتاں کرنا یہ بھی کوئی نہیں سی گل کہ 5 فٹ کا فاصلہ رکھو فاصلہ تو شروع ہوا نا یہ فاصلہ کرونے دی وجہ تو ہے اللہ دی وجہ تو نہیں تو سب کعبے دے دوارے نماز پڑھتے بندے ویکھے نہیں کہتا ہے ایک ہوتا ہے آج کل اس طرح پڑھتے
یہ کرونے کی وجہ سے اللہ کی وجہ تو نہیں. جب کرونا غائب ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس میں بندے پڑ گے کہ مل کے جی بندے مل کے ٹرتے نہ اٹھے. میں تو کی دسا حج دے رش میں بیبیاں بندے بالکل ایتھے 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 تے بیبیاں بھی ویچی ملک ملک دیاں بیبیاں تے ملک ملک دے بندے ملک ملک دے مرد تے ملک ملک دیاں عورتاں تے کئی باری یہ ہوتا ہے میری ہمشیرہ پیچھے رہ گئی ہے کسی دی ہمشیرہ میرے نال پہ ٹرتی ہے میری بیٹی اگے ہو گئی ہے تے کسی دی بیٹی میرے نال پہ ٹرتی ہے. میں کہ اللہ اکٹھے ہی سارے توڑ دیتے نہیں تے پھر میں پتہ کنے لگے دلوں محل نکلے نکلے گندگی صاف ہوئی ہے یا نہیں. ہم نے تو طواف ہی اس لیے کرائے ہیں تاکہ دلوں کے محل صاف ہو جائیں. میرے مولا کیا ہوئے گا کہ میں مومنوں کا حج ہوں. میں عالم دین سے میں کہ بیبیاں بندے کٹھے نے تے میں تے کدی انج نہیں ٹریا. میں تے بازار چ بیبیاں دا رش ہو گئے تے میں گھبرا جانا تے اے مہربانی کرنی جے اے کیویں بچا ہوے گا. ہن اگر ہولا ہی کوئی نہیں کھبا مونڈا کعبے ال رکھنا کھبا مونڈا کعبے ال رکھنا. اچھا تے ذہن جوفے کعبہ چ رکھنا. جوفے کعبہ اندر نے کعبے دے سینٹر نو ذہن کعبے دے سینٹر چ رکھنا. ذہن کہ ادھر مونڈا ادھر رکھنا کوئی رولا ہی نہیں. کسی دی دھی تیرے نال ٹردی رہے تینوں پتہ ہی نہیں ہونا. کسی دی بہن تیرے نال ٹردی رہے تینوں پتہ ہی نہیں ہونا. کسی دی ماں تیرے نال ٹردی رہے تینوں پتہ ہی نہیں ہونا. ذہن رکھنا جوفے کعبہ تے. ادھر مینوں پتہ لگا علی جوفے کعبہ گیا ہوا ہے. اور جنہ دھیان علی دے ہوئے او بے حیا ہوئی نہیں. میرے مولا نے فرمایا ہوگا کہ میں مومنوں کا حج ہوں. میرے مولا نے کہ میں مومنوں کا حج ہوں. یہ مطلب ہے علی علیہ السلام کو منن والا برائیاں تو بھی دور ہو جاتا. علی علیہ السلام کو منن والا جتھے اللہ روکے اتھے رک جاتا ہے. میرے مولا نو منن والا اپنے دل نو ہمیشہ صاف رکھتا ہے. یہ مطلب ہے آج میں پھر حوصلے نال تے جرت نال مومن دی تعریف کرنا لگا علی والے دی تعریف کرنا لگا. جس بندے سے کسی کی بیٹی اور بہن کو خطرہ نہ ہو اسے مومن کہا. صدقے جہاں نوجوانوں تمہارے ہاتھ میں سونے پہ لگ دیں. جس بندے تو کسی دی ہمشیرہ نو یا کسی دی دختر نیک اختر نو خطرہ نہ ہوئے انہوں علی دا ملنگا انہوں میرے پیر علی دا مومن ہے. یہ دا مطلب ہے کہ اساں اس کروں صرف رواج نہیں منیا ضرورت نال منے جی میں پوری کائنات دیا مردہ دی ضرورت نا علی ہے. پوری کائنات دیا دیا دی ضرورت نام ہے فاطمہ. تو یارہ ضرور سمجھ لو تو ساتھ کہتے جون جولائی یا ہیٹر دیکھے ہو اور کسی مجلس ہے دیکھے جی کیوں اور کیوں ضرورت ہے. جدھر آواز آئیے میں سلام پیش کر رہا ہوں. کسی نے آکھیا بچے سب تو پہلے آکھیا اندر ضرورت ہے. یہ مطلب ہے جی ضرورت ہوئے وہ احساس ہونا چاہیے. احساس ہونا چاہیے. میں نے کدی تسا گلا لپیٹیا نہیں ویکھیا ہوئے آج تو پہلا یہ ہوں پھر ضرورت ہے. بس تسا ضرورت نو ذہن چ رکھنا ہے تو 2-3 مجلس کرنا. بے حیائی سے بچنے کے لیے نماز ضرورت ہے. یاد رکھنا جتنی نماز ضروری ہے اس سے زیادہ علی ضروری ہے. مولا بھائی تمہیں جزائے خیر دے. امام محمد باقر علیہ السلام کو اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد ایک بندے نے پوچھا کہ دین دی بنیاداں کی. امام نے وہ مطابق جواب دیتا. امام نے فرمایا نماز. اور میرے لوگ کہتے ہو امام نے کہا نماز وہ جگہ جی ہو فرمایا روزہ نہ جی ہو. آپ نے فرمایا حج
امام نے فرمایا زکات انہاں کے اور فرمایا میرے دادے دی ولایت جو میں تسی چوں تے چپ کیتے ہو تے پنجویں تے بولے ہو کدی تے وہ بھی موقع آئے گا جب نماز سے بھی بندے انجی بولیں گے روزے تے بھی بندے انجی بولیں گے حج زکات تے بھی انجی بولیں گے یہ جی پنجویں نمبر تے جویں تواڈے جو ولولا میں ویکھیا نا ولایت دے لفظ دے ہون تے اس بندے دی نا اس ولایت تے ہونے کوئی ساڈے ورگا بولو یار اس جان بوجھ کے حضور نے سوال کیتا کہنے لگا یہ ساریاں پنج نماز روزہ حج زکات تے ولایت علی برابر نے آئے ہائے اس مومن دی توقع دے مطابق جواب آیا میرے پنجواں امام فرماندے نے نہیں یہ 5 برابر نہیں ہے کہنے لگے جی کیویں فرمایا 4 برابر ہے ایک افضل ہے نماز روزہ حج زکات برابر ہے ان میں ولایت افضل ہے جنہیں میرا امام سمجھایا ہے میں اس کتاب جو پڑھ کے ایتھے بچے کو سمجھانا ایڈے کے چھوٹے بچے بیٹھے ہو ذرا ایک باری ایس پلر لو بیکو آئے بچے ویلے سارے توڑنا نہیں میں بچے نہ کرتا دیکھ رہے ہون دسو ایڈا بڑا صاحب ہے کہاں تے کھلوتے ایسے بھی یہ ایسے میں بابا کمال تے اونچا ہے بھائی ساڑھے میں اونچا ہے لیکن اونچا کھڑے واسطے اس پلر دی وجہ 6 بچے بچوں پلر نکل جائے تھلے بس اینی کر جائے تھلے وہ تھلے تساں رکھے وہ مہربانی کر کے تھلے نو ذہن چ رکھے میرے امام فرماتے ہیں نماز کو کمال روزے کو کمال حج کو کمال زکات کو کمال یہ چاروں چیزیں جو کمال پہ کھڑی ہیں ان کے درمیان صدور ولایت علی ہے یہ مطلب ہے کہ میں صدور کٹ لئیے بنا کٹ لئیے کہ صاحبان اور تھلے علی بچہ نکل جائے نماز بھی تھلے روزہ بھی تھلے حج ہر عبادت کو کمال کی وجہ ہر عبادت کی کمال کی وجہ ہے ولایت کیا بات ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز دے وچ ایک ضرورت ہے سجدہ نماز وچ ضروری جلدی بولو میں خچر ماشاءاللہ سجدہ نماز وچ ضروری ہے بہت شکریہ ضروری رکوع نماز وچ ضروری ہے ضروری یہ ضرورت دی میں گل کر رہا اللہ ضرورت نہیں رکھتا وہ سمت ہے باقی پڑھیا کیا ضروریات ہیں وضو واسطے پانی ضروری ہے جب پانی نہ لبے تو پھر مٹی ضروری لکڑ ضروری پتھر ضروری ہے جتنے تیمم کرنا ضروری ذہن چاہ رہے آ رہے ہیں یارا میں کہنا بجے نماز پڑھنی پہ جائے تھے ٹھیک ہے ویسے جن شاید ضروری ہوئے نا وہ دے متعلق جا کھڑا نہیں چاہیے پڑھنی پہ جائے وہ واجب ہے ہمیں پڑھنی چاہیے تو بولو میں نماز دے بچڑیا کرنا پہ کرنا سارے بندے نمازی بیٹھے ہو نماز دے بچ رکھو ضروری تسی آکو گے سواد ہے ضروری نماز بچ سجدہ ضروری سجدے بچ سر رکھ کے چپ نہیں رہنا تسبیح دا پڑھنا ضروری رکوع بچ تسبیح دا پڑھنا ضروری بہت شکریہ ہوں میں عرض کرنا لگا اگلی چیز شاعر اللہ کی تعظیم ضروری ہے وہ دے واسطے حج ضروری وہ دے واسطے عمرہ ضروری یعنی جاواں گے تو شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے ان صفا والمروہ من شاعر اللہ لو جناب سجدہ دی تعظیم ضروری بسم اللہ میں تو ایک گل دساں جڑا ضروریت ہے اس تے تھلے زہر تے ضرورت توجہ کرے میں نہ زہر تے جس توجہ نہ کیتی وہ زہر ہو جانا کیونکہ اس زہر تے تو میرے نزدیک جو ضروریت عمران کا حیا نہیں کرتا انسان نہیں ہو سکتا شکریہ ضروریت عمران
کا سریلا ہونا ضروری ہے. میں تو صحیح کہنا کہ ذاکر جڑا ہے وہ سریلا ہوئے گا تو پھر وہ کمال کے ہوگا. ذاکر بسورا ہوئے گا تو ذاکری ٹھیک نہیں ہوئے گی. وہ بہتر ہے اگر سر نہیں ہوتی تو مولوی ہو جائے. اور سانو سب کی لوڑ ہی ہونی یہ اس خوبصورتی میں بن گئی. اج ایک جگہ حبیب صاحب پڑھتے سن تو وہ ایک گل پہ کرتے سن کہ اج کل لوگ آتے ہیں کہ یہ سر چ پڑھتے ہیں سر چ پڑھتے ہیں. کسی کو گل میرے ذہن چ گل آئی پھر میں اتنے کر چڑھنا اتنے تو میں نہیں کر سکا اتنے میں کر دیا. میرے کسی ذہن چ گل آئی سن انہوں نے سوچ کے دی جب کمال کا چلا بڑا لطف میں آ رہا سی جب پڑھ رہا سن نا جی رتن صاحب بڑے کمال انداز میں پڑھ رہا سن. میں جی اس سر کے متعلق ایک قصہ لایا ہے کہ جس خاندان میں اللہ سوار کے فخر کیتا ہے نا انہوں دا ذکر سوار کے کرنا. میں سمجھا کہ سوار کے کرنا چاہیے. جہاں کو کمیاں پیشیاں نے وہ یہی جانتے ہیں. طرزہ ترزہ کا مجھے پتا نہیں. اینا میں نے پتا ہے کہ جس خاندان کو اللہ سوار کے فخر کیتا ہے اس خاندان دا ذکر سوار کے کرنا چاہیے. اپنے تھا تو نہیں سوار کے کیا کر. نماز ضروری ہے. نماز میں سجدہ ضروری ہے. سجدے میں تسبیح ضروری ہے. حساب کتاب واسطے قیامت ضروری ہے. پھر بہنا حساب کتاب واسطے قیامت قیامت والے دن نہ ہیٹراں دی لوڑ نہیں پینی اون جی بثیری گرمی ہونی ہے. حساب کتاب واسطے قیامت ضروری ہے. یہ سارے جہان نے دسیا قیامت ضروری ہے. بندیاں گلیاں چ آ کے دسیا قیامت ضروری ہے. اپنے خرچے تے راتاں باہر رہ کے اپنے خرچے تے چاہ پی کے تے مفت لوکاں نو روک روک کے دسیا قیامت ضروری ہے. ایک میں بھی دس دینا ممی آج تبلیغی جماعت نہیں میں نے حصہ سمجھو. اگر پوری دنیا تک تبلیغ ہو گئی ہے کہ قیامت حساب کتاب کے لیے ضروری ہے تو قرآن پہ میرا ہاتھ ہے. قیامت سے پہلے مادی کا آنا ضروری ہے. قیامت سے پہلے سلطان کائنات کا آنا ضروری ہے. اور جنہیں بندہ سمجھتے ہیں سن قیامت کے حساب کتاب دینے وہ دینا تو ہے نا. اور جس نمازہ پڑھنیاں نے آخر اس اتھے تلان واسطے پڑھنیاں نے نا تولیاں جانیاں نے نیکیاں روزے رکھے نے تلان واسطے. کدی سن ٹرک ویکھے نے اگلے پیچھے کھلوتے کنڈے دے کول اور کنڈے تے ایک ٹرک کھلوتا ہوئے تے 20 پیچھے کھلوتے ہوں نے. وہ پیچھے کیوں کھلوتے ہیں؟ واری واری مینوں ایک بندہ آندا ہے جنہ اتنے رش ہونا ہے تھوڑے میری واری آوے کام بچہ فکر نہ کر. جی تیری سوچ ہے میرے سامنے تیری سارے تو کوئی نہ آ جائے. جڑا اللہ نو کھان لگے اللہ تعالیٰ لگن دینا. میرے عزیزو واری نالوں میں فکر نہ کرو. آ جاتی واری آئی یا واری واری آئی. اللہ دا ایڈا دھیان اپنا بھی موجود ہے 14 دا وکھرا دھیان موجود ہے. کہ میں ٹیچر ہاں میں امتحان دینے 30-50 بچے تے نگران ایک. اللہ دا انتظام دیکھو بندہ ایک تے نگران دو. ایک اڑا لین گے نیکیاں ایک اڑا لین گے برائیاں بھی خیر ہوگی پڑی. یہ مطلب ہے قیامت کا آنا ضروری ہے. لیکن قیامت سے پہلے مادی کا آنا ضروری ہے. بڑا جا کام تے اتھے ہی ہو جانے تینوں ہے اتھے رش پینا. رش کا تو پینا وہ تینوں میں دس. عمران خان صاحب نو سدے رہے نے مظلومہ دے وارث بولو سدے رہے یار سدیا نہیں انہوں ذرا لیٹ ہو گئے. وہ لیٹ ہو گئے تو گلا شروع ہو گئی. لیٹ ہو گئے نہیں تو گلا شروع ہو گئی. اب کوئی نہ ایک جملہ کہتا تھا جہدے متعلق وضاحت دینی پے گئی ہے کہ میں پی ڈی ایم نو آخیا سی میں تمہوں نہیں سی آخیا. سمجھ آ گئی گل. وہ یار وہ کی لفظ سی بلیک میل انہیں آخیا میں کیوں آخنا سی تمہوں تو ہی تو مظلوم ہو. مظلومہ نہ تو بلیک میل لگتا ہی نہیں. مظلومہ نہ تو بلیک میل لگتا ہی نہیں. میں تو آخیا سی پی ڈی میل جہاں جا کے لاشا سیاست پہ کر کے لگا
وضاحت دینی پئی ہے وہ وضاحت دے چھڑنی اور گل ہے میں کیا کہ وضاحت دینی پئی تو بندہ پریشان ہو جائے ہوں بھی ہم پہنچ گیا راتی جڑا کرنا جی اتنے سی نا امامیہ کلونی وہ میں الحمدللہ موجود سا تو میں کرنا کیا میں کیا بھائی عمران صاحب چلے جاؤ پریکٹس ہو جائے گی چلے جاؤ پریکٹس ہو جائے گی امام مہدی مظلوموں کے وارث بن کے آ رہے ہیں امام مہدی مظلوموں کے وارث بن کے آ رہے ہیں اور جب امام آ کے بلائیں گے مسلمان وہی ہوگا جو کہنے پہ آ جائے گا مظلوم کا وارث بلائے تو آ جانا ہی مسلمانی ہے نیا کیا سلام بھی یہی ہے ایمان بھی یہی ہے کہ جب دیکھو نمازی روزہ دار حاجی زکاتی ایک بڑے بندے مسلمان نے جیڑا ترجمہ تھوڑے ذہن کو مسلمان دا ہے حضرات جب میرا امام آئے گا مسلمان صرف وہی ہوگا جو اس کے بلانے پہ آ جائے کیا بات ہے کیونکہ وہ ہے مظلوموں کا وارث اور جب مظلوموں کا وارث بلائے تو آ جانا ہی مسلمانی ہے رات کا میرا جملہ یاد رکھنا میں کیا وہ مائیں وہ بہنیں وہ بیٹیاں آپ سے کسی مشکل کشائی کا مطالبہ نہیں کر رہی وہ آپ کو ان بندوں میں شامل کرنا چاہتی ہیں جو مظلوموں کے وارثوں کے بلانے پہ آ جاتے ہیں میں کیسی ساتھ تو بڑا ہمدرد کوئی ضروری ہے کڑی کڑی شاہ ضروری ہے ضروری ہے چھڑو ایک کو جملہ آنا کہ میں اجازت دیتا بندہ شیعہ ہوئے سنی ہوئے اہل حدیث ہوئے دیوبندی ہوئے ایک امیر ہوئے غریب ہوئے یہ بھی بچی پالو مزدور ہوئے یا افسر ہوئے بچی پالو وزیر ہوئے یا پٹھے دا مزدور ہوئے سار اٹھاؤ بچی پالو بچ پالو مزدور پٹھے دا تے وزیر بچ پالو بیٹی کے معاملے سارے دا نظریہ ایک بیٹی کے معاملے سارے نظریہ اے بیٹیوں والو بیٹیوں کی حرمت کے لیے زہرا ضروری ہے میں کہہ رہے ہیں بیٹیاں دی عزت دی بقا واسطے زہرا بولو یار ضروری ضروری ہوں میں نے پوچھو کہ مستورات تے بڑیاں بڑیاں پرگزیدہ گزریاں نے صرف بطول کا ذکر تو نے کیوں کیا یہ تھے مکان لگے بہت شکریہ میں خود سوال پیدا دیتا ہے کہ مستورات تو بڑی بڑی پرگزیدہ گزری ہیں مثلا کچھ ایسی بیویاں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں جو آج بھی مومنوں کی مائیں ہیں نہیں اوہ نبی دیا بیویاں کدیا ماں نے چلو اوہ مومنوں مومنہ دیا ماں نے میں پھر شروع پچھو ہو جانے نماز کی دے واجب ہے مومنہ دے روزہ کی دے واجب ہے بولو بولو مومنہ دے تے نبی دیا بیویاں ماں کی دیا مومنہ دیا اور میں دونوں بلا لینا لو جناب جس بندے نو اجے تک بولن دی توفیق نہیں ہوئی وہ میں نے جواب ہی دے چھڑے اور جواب ہی دے چھڑے کہنا جواب نبی کی زوجہ ام المومنین مومنہ کی ماں کی عزت صرف وہ کرتا ہے جو مومن ہو اور مومن وہی ہوتا ہے جس کے دل میں علی ہو نہیں 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 کہ جواب دے دیو حضرات ایک مومن ہوتا ہے ایک منافق ہوتا ہے مومن منافق نہیں ہوتا اور منافق مومن مہربانی بچیوں نہیں ہوتا تسی پہمیں میرے پیٹے پہ جو بولو دو ترہ پنار لے آندے مومن منافق نہیں ہوتا اور منافق مومن قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نبی پاک کی زوجہ محترمہ کو جنگ جمل میں قسمیں اٹھا کے لے جانے والے مومن تھے یا گھر چھوڑ کے آنے والے مومن
ازواج کی عزت وہ کرتا ہے جو مومن ہو، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی ہو۔ بطول ضروری کیوں ہے؟ بیٹی دی حرمت نو ہر بندہ بہتر انداز نال لے، باپ غریب ہوئے بیٹی دی شادی کرن لگے پورا زور لا دیندا کہ میں بہتر تو بہتر گھر لبدا ہے، بہتر تو بہتر۔ بولو، بندے دی پوری زندگی کبوتر بازاں چ گزری ہوگی۔ کی میں آکھیا، بندے دی پوری زندگی کبوتر بازاں چ گزری ہوگی، اگوں کبوتر دی لڑائی چ کسے نو قتل کر چھڑے، اللہ نہ کرے اوتھے سزائے موت ہو جائے، کسے چنگے بھلے بندے نال معتبر نال او دی واقفیت ہی نہیں، سزائے موت پکی ہو جائے تے پھر سزائے موت دی تاریخ دا اعلان ہو جائے، او بندہ جڑی پوری زندگی آوارہ گردی چ گزری ہے، او دی ملاقات تے بندہ جائے تو آندا کوئی شریف جہا گھر لب کے نا بہتر جہا اوتھے میری بیٹی دی شادی کر دینا، یہ مطلب بیٹی واسطے ساری دنیا بہتر چاہتی؟ بولو بولو بولو، وہ یار بیٹی واسطے ہر بندہ بہتر گھر چاہتا ہے، بہتر گھر۔ جواب دے وے دنیا کوئی علی جیسا تینوں کیسے ملے گا؟ پوری دنیا بیٹی نو بھیجن واسطے کسے بہتر دی تلاش ہے۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، محمد تو بہتر کائنات وچ کوئی نہیں، سوچ اس کسے بہتر دا انتخاب ہی نہیں۔ سیرت زہرا بہتر کیوں ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ میں شاہ جی دے انتظار ہی سے ہو گیا، بسم اللہ جناب، میں چھٹن لگا 50 منٹ ہو گیا، میں پڑھ دیا 50 منٹ ہو گیا۔ بہتر کی تلاش میں دنیا سن لے، الحمدللہ تاریخ کی نظر میں نبی کی بیویوں کا حیا کرنے والے صرف ہم ہیں۔ چلو گل مکی، کی سوچتے ہو پہ گل کرتا میں؟ حضرت علی نے جنگ جمل تو بعد نبی پاک کی زوجہ نو ام المومنین نو عزت نال گھر پہنچایا سی کہ نہیں؟ ہاں، تو کدا امام ہے ساڈا؟ پھر کنا حیا کیتا؟ وہ یار اساں اونچی بولو، کوئی بندہ شک نہ کرے، بڑی منزلت ہے نبی دے ازواج دی، کیونکہ وہ ماما لگدیاں نے، جنہوں ماں دی شان دا پتہ ہے نا۔ جس کسے مسجد جو سنی ہے، جس ٹریکٹر تو سنی ہوں تو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ آواز یہ نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا کئی کتا سنیا گئی اور کئی نہیں سنی گئی۔ آج ماں نو ذہن چ رکھو، جنی جنی اپنی والدہ دی عزت کرتے ہو تو انہوں اپنے پیر دی قسم ہے، ذرا ذہن چ رکھو۔ میں آوارہ کرتا سے گل نہیں کر رہا، میں ماں دی عزت کرنا سے گل کر رہا۔ بچیوں، ماں دی عزت ذہن چ رکھو، جب میں بطول دی شان پڑھا، وہ جڑا اپنی ماں دی عزت نہیں کرتا، حسین دی اماں دی عزت کیسے کرتا؟ اٹھاؤ سکتا میں بی بی دی شان دا باوجہ ایک جملہ پڑھنے لگا، بہتر تو بہتر دی تلاش ہے پوری دنیا۔ میں کہہ رہا ہوں بیٹی واسطے سیرت دی کتاب بہتر لب، بیٹی واسطے کوئی درس دی کتاب بہتر لب، ایسیاں شیمہ پڑھا بیٹی ہوں جنہاں جو دی بہتری ہے، اور سیرت بطول تو بہتر کوئی نہیں ہوں۔ میں اعلان پہ کرنا کیوں؟ نبی دی بیویاں دی بڑی شان ہے۔ چوتھی آیت پڑھن لگا، 28 پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 4، 28 پارہ کنوں؟ سورہ تحریم کیڑی؟ تحریم آیت نمبر 5، 5ویں میں پڑھن لگا، 4 تو آڈے تے چھڑنا، اور 4 تو تھا آپ پڑھنی ہے۔ جس بندے آج دی مجلس کا لطف لینے، وہ سورہ تحریم 28 پارے دیا پہلیا 4 آیتاں آپ پڑھے۔ یہ لوگ نے گل کی ہوئی ہے، انہیں چاہوں سے پتہ لگ جائے گا گل کی ہوئی ہے۔ میں نتیجہ دینے لگا، نتیجہ 5ویں سے، نتیجہ 5ویں آیت ہے، پڑھ دیں جی۔ اللہ فرماتا ہے آثار ربہ ان تلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم ایسا ہی کرتی رہی تو اگر تمہیں نبی طلاق دے دے تو تم سے بہتر بھی میں دے سکتا ہوں۔ بولو جی، اگر تمہیں نبی طلاق دے دے تو میں تم سے، بولو منہ سے بولو،
بہتر تم سے بہتر ازواج میں نبی کو دے سکتا ہوں. ہوں پوچھو گے کہ طلاق تک گل بن گئی ہے. اللہ طلاق والی گل پہ کرتے گل کی ہوئی ہے. یہ جنہوں پتا کرنا نا گل کی ہوئی ہے وہ پہلے چار پڑھے. اچھو جی مینوں کسے پوچھیا نا تو میں کھ نہیں جی دسنا. اچھو نکل دے آخو گل کی ہوئی ہے. پڑھو نا قرآن. تمہیں کی ہے تھوڑا قرآن میں کوئی تعلق نہیں. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. جو آیت پہلے پڑھو پتہ لگ جائے گا. اللہ کی آخیا اے نبی کے ازواج اگر تمہیں نبی طلاق دے دے تو تم سے اچھی آنکھو جائے بہتر تم سے. حضرات اعلان سنیے ہمارے عقیدے پہ شک نہ کیجیے. نبی کے ازواج مطہرات کو جس منزل پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں. جس کمال پہ لے جانا چاہتے ہیں ذہنی طور پہ لے جائیے. لیکن قرآن بتا رہا ہے وہ جس کمال پہ بھی ہیں ان سے بہتر بھی کوئی ہے. ازواج رسول شاہ کا بات ہے یار. میں اس مسئلے نو پہ پڑھنا جنہوں لوگ ٹچ بھی نہیں کرتے. میں الحمدللہ انداز اس طرح پڑھ رہا کہ نہ میری قوم نے کوئی خطرہ ہوئے گا نہ میں نے خطرہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں ازواج رسول ازواج مطہرات ہو گیا کا ان کی عظمت بلندی پاکیزگی جس منزل پہ بھی ہوگی اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے بہتر بیویاں پیغمبر کو دے سکتا ہوں. حضرات ایام سیدہ میں اس سے بڑا نظرانہ میرے پاس کوئی نہیں. بڑی سے بڑی عزت دار بی بی بھی ہے تو اس سے کوئی بہتر ہے. جس سے کوئی بہتر نہ ہو اسے فاطمہ کے جیڑی بس بہتر ہوئے تو سب تو بہتر ہوئے. جیڑی سب تو بہتر سی کیا بات انہوں ستایا نے. تو سنے ہیں کہ تو بی بی پاک مسجد چھوڑے سن نبی اٹھ کے کھڑے سنے نہیں سنے. کدی کسی عالم پوچھا کہ بی بی مسجد کیوں ہوندے سن انہاں بندے انہاں صحابہ بیٹھے ہوندے سن بی بی مسجد کیوں ہوندے. ہائے کدھروں میں آ رہی ہے آواز. میں پیانا کسی عالم کو پوچھنا کمزور لوگوں کہ بی بی پاک دیکھو نا بی بی دے گھر دا دروازہ مسجد کھلدا اور نبی پاک جدوں مسجد چاہندے سن بی بی پاک دے گھر والوں ہو کے تے جدوں واپس جاندے سن مہربانی پھر بی بی دے گھر چوں نکلے. جس گھر دے اندر بی بی نے او دے وچوں نبی نکلے نے او دے وچ ہی نماز پڑھا کے واپس جانا. جمعہ پڑھانا ہونا تو اتھوں ہونا واپس جانا تو اتھوں ہونا. جدوں بی بی کولوں گئے نے تے آنا بھی بی بی دے کولے. پھر درمیان چ اگر بی بی مسجد دے وچ آئی تے کم دسو کس کام ہے. کیا بات ہے. میں یار واجب دی گل کر رہا ہوں کہ بندے سوچتے کہ بی بی پاک اگر کوئی گل کرنی سی تے جان لگیا کرنے دی تو مسجد جا رہے یا آن لگیا کرنے دی وہ وچ گل تے کوئی بندہ دسے کہ بی بی مسجد چ آؤں دے کیوں. اگر کئی باری آئے ہیں تے کئی باری نبی اٹھ کے کھلوتے ہیں وہ یار دسو نا کیوں آئے. گل دسو نا بھی اے گل کرنا ایسا اے پیغام دینا ایسا یا مشورہ کرنا ایسا اے صدقے جاواں. تہاڈیاں اکھاں چوں میں آنسو ویکھ رہا جڑی اکھ انتظار بھی کر دی کہ جو آنسو نکلے انہوں میں دعوت دے رہا ہوں. میرے نزدیک اللہ کے حکم دے مطابق تے پیغمبر دے فرمان دے مطابق بطول مسجد چ آؤندے سن تے صرف اسے کم آؤندے سن کہ اے آوے تے اٹھ کے کھلوواں تے جتھے میں بیٹھا اپنے نال بٹھاواں تاکہ جے کدی میرے تو بعد بھی آ جائے انہاں بیبیاں نو بندے پہچان دے جانتے نہیں معرفت نہیں رکھتے لیکن کیوں بندے آکر کیوں روتے جب معرفت ہو جائے تو بلا پوچھدا نہیں ادھر رو پے. میں تمہیں گل دساں جہاں بندہ 10 محرم دی ڈیگر میں کرکٹ دے میدان پیپسی دیا شرطاں لا کے کرکٹ کھیڈدا ہے اندروں اسی کڑدے رہے ہیں کہ یار انہوں کی آج 10 محرم ہے ڈیگر دا ویلا ہے زہرا دا ویلا اجڑ گیا ہے. اس بندے نوں انہاں بھی پتہ نہیں انہاں نے اصل پتہ گل کی انہوں نے پتہ ہی نہیں شام دے بازار جو گاؤں گزری انہوں پتہ ہی کوئی نہیں شرابی دے دربار جو کون نہیں
میں صرف ایک جملہ کہہ کے تھوڑے کو اجازت دینا میرے عزیزو بی بی پاک دیا جتن قیدہ چھٹیاں نے میں مومن دی شان کر دیا ایک جملہ اس گھر چوں خدا دی قسم مومن پیسے نہیں مانگتے انہاں دا دکھ مانگتے محسن نقوی صاحب نے فرمایا سی اگر انہاں دا دکھ پہ وانڈنا ہے تو ادھر دے سانو دے خدا دی قسم لاشا اگے رکھ کے بھی سڑیاں تھیاں انہاں نو روئیاں نے اپنے نو نہیں روئیاں لوہے پڑے جا رہا سا یارہ دھرنیاں وچ ماتم ہویا کدھا انہاں یارہ دا نہیں انہیں 11 شہیدان دا ماتم نہیں ہویا زہرہ دے پترہ دا ماتم ہویا زہرہ دیا تھیاں دے پردے دا ماتم ہویا میں حوصلے واسطے ایک جملہ آکیا سی میں کہ سڑیاں پہنا سڑیاں تھیاں اللہ تو انہوں استقامت دے وے تسی لاشا رکھ کے بیٹھیاں ہو حکومت دے بندے گئے نے تے تسلی دین گئے نے اپوزیشن جو بندے گئے نے تے تسلی دین گئے نے اجے شکر کرو تو انہوں لاشا دے بیٹھیاں نو کسے مارے دے نہیں زہرہ دیا دیا امیر دی لاش تو ہوگا اٹھیا نے جدو کڑتے آدھے رنگ دب دیلو لوری میرا آنسو آگیا میں توڑے واسطے دعا کر دینا اسی اس گھر کو صرف انہوں دا دکھ منگنے ہیں انہوں دا غم منگنے ہیں اور غم وچ ساڑی تسکین ہے دنیا دے کسے غم وچ تسکین نہیں سوائے غم شبی ایک کربلا والے دا غم ہے آل رسول دا غم ہے جدے وچ تسکین ہے میرے سامنے کھلا قرآن ہے میں ایک بندے دے منہ چوں اے بھی سنے ہیں کہ یارہ کدھرے مجلس لبوں رویاں بڑے دیر ہو گئے اگلا جملہ کی ہو سکتا سکون ہی غائب ہو مجلس نہیں ملی سکون غائب ہو گئی سکون کدھوں ہونے جدہ روواں گے لو جی اس کارچوں عزاداری منگی میں ایک جملہ اس عزادار کرتا ہوں ایک بار کسی یاد کرو ایک بندہ شام دا سی جنہوں بی بی پاک کیا سی کہ میں واپس جان لگیاں تو میری مہاروں پڑے یاد آگیا بشیر ہے بی بی پاک نے بہت سجاد بیٹا ہوں تو سوار ہو جا حضرت سجاد محمد نے اماں ساری زندگی میں تیری مہار پھڑ کے ناکے دی پردہ رہا کہ اماں میں کھڑا میں تھک پیا رو پہنے بی بی رو پہنے تے رو کے فرماندے نے میرا نام تھکڑ والا بیٹا تو تے کدی بھی نہیں تھکنا میرا سونا تیرے پیروں جو کنڈے کڈن والی بھی شام وچ رہ گئی میرے نال سوار ہو جا میں تینوں سوار کرا کے کھڑنا ہے حضرت سجاد محمد نے اماں جس ناکے دی مہار حجت خدا پھڑے تجھا کیڑا بندہ جڑا تیرے اگے ٹرے اے تیرے نوازن تو صدقے بی بی فرماندی اس پورے شہر سے پھر بھی میں اپنا نہ پیٹے ہیں میرے مولا فرماندی نے اماں ذرا بیان کر دیتا جائے لوگوں تک روایت پہنچ ہے کون ہے فرمایا یزید دے دربار دا ماشکی ہے چاڑو دین والا ماشکی تو تھلڑی ملازمت کوئی نہیں ہوندی یزید دے دور دا دربار دا ملازم ہے تھلے پانی چھڑک دے حیثیت ہوتی کوئی نہیں غریب آدمی ہے پانی تو چھڑکن والا ہے تے کوئی تنخواہ تے کام کرتا ہے غریب ضرور ہے لیکن غیر نماز بڑا ہے غریب ضرور ہے نوکر ہے یزید جیسے دا لیکن وہ دے اندر ساڑا حیاء میں آپ ویکھے سجاد فرماندے نے امت را بیان کائیں کی تھا پتہ سارا سی آڑے آنسو پہ آندے نے اس بیان دی وجہ تو پہ آندے ساڑی بخشش سامان کر دیتا ہے پھوپھی بتیجے نے کرنا کر کے بی بی پاک محمد سجاد پوچھے اماں ذرا بیان تے کرو وہ دی غیرت ثبوت کی ہوئے گا ذرا بیان کرو بی بی فرمائے پانی چھڑکتا کلا بندہ پورے دربار جو جیسے اتوں نہیں دیکھے اسا سننے جیسے تھلے آنج نہیں دیکھے تھلے مورے دے ترائے باری میرے کو لنگے ترائے اس دے لگی اتنے چونکہ کھڑا نہیں سی ہو سکتا گل تھوڑی کرتا سی پھر رہ جاندی سی پھر دوبارہ بہانے نہ رہے پھر گل رہ گئی تیسری گل واسطے دوبارہ بہانے نہ رہے آنسو میرے آگے شاید کسی دے آ جانا بی بی فرماتے نے پہلی باری میرے کولوں گزریا یا یزید لو ویکھے تے نہ کسی اور لو ویکھے بس لنگتا ہاولی چاہیے میں نو سنان جو کی آواز کٹ کے کہ میرے تک آواز پہنچ جائے ہاولی چاہیے میرے کولوں آندھا گزر گیا ایتھے کیوں آئے ہو یا اللہ ہاورا لے ہو کسی گام میں چلا لو پھر جملہ کیا کہ ذاکر بھی ہو جاؤ اگے ذاکر سن دو پہ ترہ ذاکر آپ بھی رکیا کسی یہ تھے اے صدقے جمعین چاکھو نا دور دا آنسو قریب آ جائے گا ذاکری کر کے تو دیکھو پھر ایک بجے کو یہ تھے
فرمایا تو اگے گزر گیا بی بی فرمایا ٹائم تھوڑا اگے گزر گیا پھر گل اگلی نہیں کر سکیا پھر ادھر آتا ہولی 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 بھی کوئی محسوس نہ کرے کہ ادھر کیوں بار بار لگتا ہے بی بی فرماتی ہے پھر بہانے نال دوجی واری میرے کو لنگیا تے ہولی جی پہ آندا سی تہاڈی اماں دا جنازہ رات نوں اٹھا بی بی فرماتی اگے گزر گیا تیسرا جملہ اس میرے کو گزرتے آئے آکھیا جویں کربلا اگ لگی تھی بی بی اوتھے ہی رہ جاندے ہو شرابیاں دے سامنے تو تے نانے دی قبر تے رات نوں جاندی سے فرمایا انہوں آگ میری مہار ناکے دی پڑھ لے ناکے دی مہار پڑھ کے ایک بشیر توڑ آیا جی جڑا زہرہ دی تین نال سفر کرے بولو یار دی میں منزل کے نہیں بیان کرا اے نال ہی رہا شبلہ مدینے آیا ادا اعلان نہیں پڑھتا حضرت عمر بنین دا آونا نہیں پڑھتا بی بی سغرہ وین نہیں پڑھتا حضرت محمد حربیہ دا آونا نہیں پڑھتا صرف اینی گل سن لو اسی عزاداری مانگنے ہیں اس گھر کو اور کچھ نہیں مانگتے ساڈا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کچھ دن مدینے رہا تو پھر کہنے لگا حضرت سجاد نو پھپھی نو پوچھ دیو میں ٹر جاؤں حضرت سجاد فرماندے نے ہاں میں تینوں اجازت دے دیا لیکن تینوں لیاؤن والی میری پھپھی ہے میں اندروں پوچھ کے ہونا اندر گئے حضرت سجاد یہ دی منزل تے میں پتہ نہیں لگا کہ کس منزل تے پہنچ گیا سی اللہ دی بارگاہ کہ اس بندے دا پیغام لے کے سجاد آپ اندر گئے تو سگور ہی نہیں پتہ اس بندے دا پیغام لے کے تے قاصد بن کے میرا پیر سجاد آپ اندر گئے تے حرم میں جا کے فرماتے نے پھپھی جی او میرا نبیاں دیاں جگیراں دا وارث بیٹھا آواز ہوندی اماں او جڑا بشیر صدقے جاواں او جڑا بشیر لے اندر جنہ تساں مہاری او مینوں پہ آندا پھپھی کولوں پوچھ دے میں تیاں وچ ڈر جا میرا گھر ہے تے گھر میریاں تیاں نے بی بی فرمایا انہوں آگ میری پھپھی آندی ہے تھوڑا انتظار کرے کنا انتظار اے میرے علم چ نہیں انتظار میں کتاب سے پڑھے کوئی منتظر رہ گیا کہنے لگا جی ٹھیک ہے جدو بی بی آکھیں گے میں جاواں گا کچھ وقت تو بعد حضرت امام سجاد اندروں نکلے ہن قریب ہو کے دو جملے سن لو حضرت سجاد دے ہتھاں تے ایک گٹھڑی سی کپڑے دی اتے گنڈ بچی سی میرے پیر سجاد صدقے جاواں بھائی جڑے قریب ہو کے سنیا دے کسے غم چ نہ رہو حضرت سجاد اپنے ہتھاں تے گٹھڑی رکھ کے تے بشیر کے سامنے آ کے فرماندے نے یہ جملہ ایڈا سجدے ایڈی مصیبت کا جملہ ہے میں تے پڑھدے سار کلا رویا سی ہن تے کافی مومنین میرے نال بیٹھے نے آج سامنے کر کے نہ گٹھڑی تے میرے مولا سجاد فرماندے نے بشیر میری پھپھی پہ آندی ہے تحفہ قبول کر کدی میں وسدی ہوندی تھوڑی ہائے دی آواز نجف والا سنے تھے اجر دے بقیہ دی ملکہ سنے فرماتے نے میری پھپھی آندی ہے جے میں کدی وسدی ہوندی میرے امیران دے دروازے کھلے ہوندے میرا حسن تینوں بدیا کردا میرا حسین تینوں بدیا کردا عباس تینوں باہر چھٹن لیاندا ایتھے پوری دنیا ویندی علی دی دی لیاندے مسافر نو واپس کیویں پہ ٹور دے کیونکہ میں اجڑی ہاں اجڑی دا تحفہ قبول کر تحفے نہیں تیاں کول لے جا جدوں تیاں والے گھر جاندے نے تے تیاں واسطے سفر تو بعد کوئی نہ کوئی شے لے کے آندے نے تینوں زہرا دتی خالی نہیں کرنا چاہیے خالی نہیں کرنا چاہیے جڑے کسے نو خالی نہیں کر ٹور دے انہاں نو امت نے کئی باری خالی ٹوریا بی بی فرماتی تیاں واسطے لے جا دو قدم پیچھے ہٹیا مومن دی ذرا طبیعت تے دیکھو نا کہنے لگا مولا اے دے وچ کی ہے میرے مولا فرماتے نے میری پھپھی دا تحفہ ہے تو قبول کر تے کٹ جا کہنے لگا جی میں کرتا ایک باری اپنے زانواں تے رکھ کے ذرا گٹھڑی کھولو تے میں زیارت کرنا آخر کہا جا کے بھی میں کھولنی تے ایتھے کھول دی جڑا بندہ منتظر ہائے آکھندا کیا آنسو دا وہ بس ذہن متوجہ میرے رکھے زہر دے لال نے زہرہ دے پوترے نے زانواں تے رکھ کے پھپھی دی دتی گٹھڑی دی جدو گنڈ کھولی ہے حوصلے والا بندہ جڑا سو کے کی ہو گیا کسے بی بی دے کناں دے زیور کسے بی بی دے ہتھاں دے زیور کسے بی بی دے پیراں دے زیور پاسے پاؤندیاں سن کسے بی بی دے گلے تے گلو بند سن اے زیوراں تے نظر پئی تے سارے زیوراں تو اوتے دو دور رکھے سن جنہاں تے اجے تھوڑا جہا خشک خون لگا سی ترے قدم پیچھے ہٹ کے تے ویکھ کے
مر جان گیا یہ زیور استعمال نہیں کر گیا ایک باری واپس میرے واسطے جاؤ جا کے پوپے نو آگو وہ مسکین آندا پیا تے اپنے کو رکھ لو تہاڈا توبہ واپس نہیں کرنا چاہیے میں عزت نال واپس کرنا میری کوئی عزاداری دا سوال کر دیو مینوں کوئی ایسی شے دیو جنوں ویکھ کے میں بھی روندا رہاں میری دھیاں بھی روندیاں رہن بس عزادارو آخری جملے میں سجاد اندر گئے جدوں واپس آئے تھے تے میرے مولا دے ہاتھ وچ ایک رومال سی جڑا ٹھپیا سی رومال دی نسبت ادھر نہ دینا ایک کمزور ہے وہ کوئی جنت دا تحفہ سی اور رومال لے کے میرے مولا فرماتے نے لے بشیر میری پھوپھی پہ آندی ہے اے تحفہ لے جا گھر جائیں گا تو بھی روندا رہے گا تیاں تیاں بھی روندیاں رہن گیا تے جے کسے ویلے توفیق ہوئی تے کسے ویلے مومناں نو کر سکدی تے صدقے زیارت کرائیں تے عزاداری دا سامان ہی کہنے لگا ذرا کھول کے کھاؤ میرے مولا نے وہ دیا تیمہ کھولنیاں شروع کی تیاں خون نال جڑیا رومال سے ہائے کہ تو آئی خون نال جڑیا رومال سے تو میرے مولا نے کھولیا جدو پورا رومال میرے مولا نے کھول کے سامنے کرتا ہے وہ دے سنتر چک سوراخ سی آج میرے مولا پڑھیا سی آخری جملہ بشیر کی لگا ہون مہربانی فرماؤ اگر مومن زیارت کرن تو میں کی دساں رومال کیڑا ایتھے آنسو ڈگے نے میرے چوتھے سے امام دے یہ فرماندے نے سجاد فرماندے نے اے میری پھوپھی نے تیرے تے بڑا بڑا احسان کر دیتا ہے اور جا بشیر کی یاد کرے گا کہ وہ رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں رباب نے اصغر دے گلے تے تے خون بھی اصغر دے